ہم دعا کیا کرتے پڑھتے، وہ فرافر پڑھ دی، ان کی تہ میں کبھی نہیں اترے کہ ہم مانگ رہے ہیں کسی سے، مانگ رہے ہیں ہم کسی سے۔ ادعوا ربکم تضرعا، قرآن کہتا ہے دعا مانگو اپنے رب سے تضرعا، تضرع، عاجزی، انکساری۔ یہ نماز میں ہلنا، حرکت کرنا، اس سے شریعت نے منع کیا۔ وجہ کیا بیان کی؟ یہود نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنی نماز میں حرکت کرتے ہیں، تم یہود کی مخالفت کرو، وجہ شریعت نے یہ بھی۔ چلو بات آئی تو یہ بات جو اگر کچھ تھوڑا سا موضوع رہ بھی گیا تو کل انشاءاللہ مغرب کے بعد جو میں اس واقعہ کو بیان کروں گا انشاءاللہ اس میں اس کی وضاحت کروں گا، انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ آپ تیار ہیں؟ تیار ہیں آپ سارے؟ مغرب کے بعد یہ ذہن میں رہے، کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، مختصر سا پروگرام ہو، مغرب کے بعد یہ ذہن میں رہے۔ مغرب کی نماز آپ نے یہاں پڑھنی۔ تھوڑی سی بات آئی یہود کی مخالفت کی، تو میں اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے، موضوع وہی ہوگا یہود کی مخالفت، لیکن اس میں تھوڑا سا توحید کا رنگ آئے گا، اور توحید کا رنگ نہ آئے تو ہماری تقریر پھیکی رہتی ہے، اس میں مزہ نہیں ہوتا، اور ہمارے رانا عبد الرحیم صاحب کو تو پھر مزہ آتا ہی نہیں ہے توحید کے بعد، ان کے رگ رگ میں رچ بس گئی ہے توحید۔ اللہ اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ اور برکتیں دے۔ انتقال سے کچھ دیر پہلے یا کچھ دن پہلے میرے پیارے پیغمبر کا سر مبارک ام المومنین کی گود میں ہے۔ یہ جو روایت اور حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حدیث کی کوئی سی کتاب آپ اٹھائیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، موطا امام مالک، مشکات، مسند احمد، مصنف عبد الرزاق، کوئی سی کتاب آپ اٹھائیں اور نکالیں باب و وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باب جس میں نبی پاک کے وفات کا بیان ہے، وہ باب اٹھائیں، کھولیں، ہر باب میں، ہر حدیث میں، کتاب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آواز میں نکات ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، میں نے کان قریب کیا تو آپ کی زبان مقدس پر یہ جملے آئے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى۔ عربی میں پڑھوں گا، ترجمہ آپ نے کرنا ہے، کرو ترجمہ۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کون کر رہا ہے؟ جن کی صفت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج وہ اتنا ناراض ہو گیا، آج ان کی زبان مقدس پر رحمتوں والا نبی اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کرنے والا، اپنے چچا کے قاتل کو معاف کرنے والا، جانی دشمنوں کو معافی کا اعلان دینے والا، آج اتنا ناراض ہو گیا، اتنے سخت جملے زبان مقدس پہ آئے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ کس فعل پر، کس عمل پر؟ فرمایا اتخذو کا معنی کرو، انہوں نے بنا لیا، بالکل لفظی معنی کر رہا ہوں، اتخذو، انہوں نے بنا لیا، قبور انبیاء، شاباش شاباش،
اور یہ کوئی میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، کائنات کا آقا کہہ رہا ہے، میرا پیارا پیغمبر کہہ رہا ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن حوض کوثر سے ان کے ہاتھ سے جام پینے کی امیدیں رکھتے ہیں، ان کی شفاعت کے امیدوار ہیں، ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کے متمنی ہیں۔ اللہ ہمیں جگہ دے، جو ہمارا سب کچھ ہے، ہماری محبتوں کا محور ہے، مرکز ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے بنا لیا قبور انبیاء، نبیوں کی قبروں کو مساجد۔ بول ٹی وی پہ عامر صاحب بولنا آسان ہے، اور بول ٹی وی پہ بیٹھ کے شرک پھیلانا، اور بول ٹی وی پہ بیٹھ کے فرقہ واریت کو ہوا دینا۔ کہتے تھے مسجدوں میں فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر تو محدود ہیں، میری آواز سڑک پہ نہیں جا رہی ہے، میری آواز پچھلے گھر میں نہیں جا رہی ہے، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ اور ایک آدمی جب بول ٹی وی پہ آتا ہے یا کسی ٹی وی، کہاں کہاں آواز پہنچ رہی ہے، بیان کیا ہوتا ہے وہاں؟ تم یہ سمجھا رہے ہو لوگوں کو۔ میں نے تھوڑا سا وہ کلپ دیکھا ہے، من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو کہتا ہے خلافت کیا ہوتی ہے، خلافت کیا ہے؟ یہاں تو مولا کی بات ہے، مولا علی ہے، مولا ایمان ہے، تو خلیفے کا مولا بھی علی ہے۔ چھوڑ دے اس بات کو کہ مولا کا یہاں کیا معنی ہے، کیا معنی ہے من کن تو مولا و فالی مولا کا، مولا کا یار حقائق لوگ چونکہ سمجھتے نہیں ہیں، عربی سے واقف نہیں ہے۔ مولا زو معنی ہے، زو معنی، متضاد معنی ہے، متضاد۔ مولا مالک، مولا غلام۔ چلو جی، عربی میں مالک کو بھی کیا کہتے ہیں؟ غلام کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وہاں دیکھ کے معنی کرنا پڑتا ہے کہ یہاں مالک کا معنی کرنا ہے یا یہاں کس کا معنی کرنا ہے؟ مولا عبداللہ ابن مسعود، مولا عبداللہ ابن عمر، یہ شاگرد جو ہے یہ ابن عباس کا غلام ہے، یہ ابن مسعود کا غلام ہے، یہ ابن عباس کا غلام ہے۔ یہ جو مولوی کا لفظ ہے یہ کتوں نکلیا؟ یہ بھی ایسے مولا چوں نکلیا، مولانا، مولوی۔ وہ کوئی باہر کا بندہ آیا نا تو علمی محفل لگی ہوئی تھی، اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کیا مولا ابن عباس، ابن عباس کا غلام ہوں۔ دوسرا بولا مولا ابن عمر۔ وہ جو غلام تھے نا ہر وقت صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، گھر میں رہتے تھے، اس لیے وہ علم زیادہ حاصل کرتے، وہ بڑے عالم بنے، بڑے عالم بنے۔ وہ ہر وقت جو ساتھ رہ رہے ہیں، سفر میں، حضر میں، گھر میں۔ تو کون ہے؟ کہ مولا ابن زبیر۔ اور تو کون ہے؟ کہ مولا ابن جابر۔ تو وہ بندہ کہتا ہے انتم کلکم مولویون، تم سارے کے سارے غلام ہو، انتم کلکم مولویون۔ اتھو نکلیا مولوی، مطلب مولوی سمجھن بے کو بڑا بڑا لفظ ہے بھائی، مولانا اور مولوی۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے حج کرنے۔ یہ حج کرنے حضرت علی کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے۔ نبی پاک کہاں سے گئے تھے؟ مدینے سے۔ حضرت علی یمن سے کیوں آئے؟ حضرت علی کو میرے نبی نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا، قاضی، یمن کا قاضی۔ تو وہ یمن میں تھے، وہ وہاں سے آئے تھے۔
یمن کے کچھ حاجیوں سے ان کی ان بن ہو گئی کسی بات پہ، احرام کی چادروں پہ ہو گئی. ان لوگوں نے حضرت علی کی نبی پاک سے شکایت کر دی، اینا ساڈے نال اے کیتا. وہ یمن کے لوگوں نے، حاجیوں نے شکایت کر دی. میرے نبی کو یہ شکایت پسند نہ آئی کہ میں اسے یمن کا قاضی بنا کے بھیجوں، یہ بچوں میں پہلا مومن ہو، میرا چچا زاد بھائی ہو، بدر و احد کا ہیرو ہو، غازی ہو، دین کے لیے خدمات ہو، اور ان کی ناروا شکایت کی جائے. اس موقع پہ نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست. یہاں مولا کا کیا میں نے دوست، ورنہ تو رب کے بارے میں آتا ہے انت مولانا، تو ہے ہمارا مولا. تو وہاں مولا کا معنی کیا ہوگا؟ مددگار. مولا کا معنی مالک، غلام، مددگار، دوست، محب. جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں دوست. بولو عامر صاحب، یہ ناچ کے باتیں کرنے سے باتیں ثابت نہیں ہوتی. دلائل کے میدان میں آؤ. دلائل، خطابت ہمارے پاس بھی ہے، تمہارے پاس الگ نہیں ہے. جمعرات کا دن ہے، میرے نبی سے انتقال سے 5 دن پہلے کی بات ہے. بیمار ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال گئے، یا رسول اللہ صحابہ تیری دید کے منتظر ہیں، آئیے نماز پڑھائیے. فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں نماز پڑھاؤں. وضو کرنے لگے، کشی تاری، کمزوری ہے، شدت ہے بخار کی. افاقہ ہوا، پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں جا کے نماز پڑھاؤں. پانی لایا گیا، میرے پیارے آقا پہ دوبارہ غشی تاری. یہ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں، تاریخ نہیں ہے. تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے، یہ حدیث ہے جو روشن ہے. سورج ہے، چاند ہے، روشنی ہے. پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا، پھر غشی تاری، پھر غشی تاری، پھر اٹھے، پھر پوچھا، جواب وہی، پانی لاؤ. لایا گیا، وضو کرنے لگے، پھر غشی تاری، پھر غشی تاری. اب جو افاقہ ہوا تو ساتھ دو گے میرا؟ آپ سب کو حضرت صدیق اکبر سے محبت ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا لوگوں سے کہو میرا انتظار نہ کریں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. کس کو کھڑا کیا میرے نبی نے؟ حقائق کو کیسے جھٹلاتے ہو؟ کس طرح جھٹلا سکتے ہو؟
یہ جمعرات کا دن ہے، عشاء کی نماز ہے، ایک نماز، جمعہ 5 نماز، کتنی ہو گئی؟ ہفتے کی 5، اتوار کی 5، سوموار کی صبح۔ سارے صحابہ پیچھے، ابو بکر آگے۔ ایک دن نماز کھڑی، مجھے یہ بیان کرتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے مجھے یہ بیان کرتے۔ کچھ نئے لوگ آئے ہیں، وہ سنیں گے، مزہ لیں گے وہ۔ تبھی یہ سنبھلی، فرمایا نماز ہو رہی ہے جی، مجھے بھی وضو کرواؤ، میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ وضو کروایا گیا، یہ کھڑکی ہے آپ کے گھر مبارک کی، یہاں سے اندر داخل ہوئے، محراب کی سیدھ میں 2 آدمیوں کے کاندھے پہ ہاتھ ہیں، پاؤں مبارک زمین پہ گھستے ہوئے، نکات، کمزوری، ضعف۔ ادھر کے نمازیوں نے دیکھا کہ نبی آ گئے۔ اے اشارہ سمجھ رہے ہو کہ کون نہیں؟ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں وضاحت کروں۔ نبی آ گئے، کچھ انہوں نے اشارے کنائے میں بتایا، کچھ حضرت ابو بکر کو سمجھ آئی کہ کائنات کا آقا مسجد میں آ گئے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ سچا عاشق جو تھا، نبی جو آ گئے، پھر ابو بکر کیسے کھڑا ہو؟ یہ پیچھے ہٹنے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ یہ لفظی معنی ہے، ایک معنی میں کروں گا اور محبت میں ڈوب کے کروں، لیکن آپ سے میں چاہوں گا کہ وہ پسند آئے، یقیناً آپ کو پسند آئے۔ اتنی زور سے سبحان اللہ کہیں، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ۔ بولو، زور سے بولو۔ میرے نبی نے کہا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، اپنی جگہ پہ کھلوتا رہے، اپنی جگہ پہ کھلوتا رہے۔ آج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے، یہ دیکھنے آیا۔ میرے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلے پر نماز کے لیے، امامت کے لیے کس کو کھڑا کیا؟ اس کو کون جھٹلا سکتا؟ کون جھٹلا سکتا؟ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ مساجدہ، سجدہ گاہ۔ مساجد، مسجد کی جمع ہے، مسجد کی مسجد، مساجد۔ دوسرا معنی یوں ہو سکتا ہے، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ مسجدیں۔ کیا مطلب؟ جو کام مسجد میں کرنے تھے، جو کام اللہ کی مسجد میں کرنے والے تھے، وہ سارے کام انہوں نے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیے۔ اللہ، آ گئی مخالفت والی بات۔
کہ ہم نے یہودیوں کی کیا کرنی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم محرم کے 2 روزے رکھیں گے۔ الا سنو انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس کام سے منع کر کے جا رہا ہوں۔ کس کام سے؟ نبیوں کی قبروں کو کیا بنانا؟ سجدہ گاہ بنانا۔ سنو میں تمہیں اس کام سے منع کر کے جا رہا ہوں۔ حدیث کی تمام کتابوں میں میرے آقا کا یہ فرمان، میرے آقا کا یہ بیان اور یہ ارشاد حدیث کی تمام کتابوں میں موجود۔ تو ابھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی کہ میرے نبی 10 محرم کا کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ثابت ہوا قرآن کی اس آیت سے اور میرے پیارے پیغمبر کے اس عمل سے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی اور نکھر کے سامنے آئی کہ محرم کا مہینہ نبی پاک کے زمانے ہی سے، اس سے پہلے بھی میرے نبی کے زمانے میں بھی وہ حرمت والا تھا، عزت والا تھا۔ ہمارے ہاں یہ مہینہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، حالانکہ بڑا محترم مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، خوشی سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ آپ وہ نیا سال جنوری میں مناتے ہیں؟ نہیں، نیا سال محرم کی ابتدا میں منائیں جو اسلامی سال ہے۔ یہاں ہر بندہ پریشان ہے، ہر محب وطن پریشان ہونا بھی چاہیے۔ معاملہ ایسا ہے کہ تخریب کار، دہشت گرد، ملک دشمن عناصر، جو غیر ملکی ایجنسیاں، جو ہمارے ملک کی دشمن ایجنسیاں ہیں، ان کی شے پر ہمارے ملک میں کارروائیاں کرتے ہیں، کبھی تھانے میں، کبھی پولیس لائن میں، کبھی عدالتوں میں، کبھی بازاروں میں، پلازوں میں، عبادت گاہوں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں۔ کافی حد تک اس پچھلے سال میں کافی حد تک حکومت نے، فوج نے، رینجر نے اس طرح کے حادثات پر قابو پایا ہے۔ کیوں بھائی؟ پایا کہ نہیں پایا؟ پہلے ہر 15 دن، مہینے کے بعد سنتے تھے فلاں دھماکہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ ہو گیا، 100 بچے مر گئے، 60 مر گئے، 40 مر گئے، 50 شہید ہو گئے۔ قابو پایا گیا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ امن و امان قائم رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم میں سے ہر بندے نے کردار ادا کیا نا، ملک دشمن عناصر اور دہشت گردوں کو موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ ہم میں سے ہر بندہ کردار ادا کرے، چکنا ہو جائے۔ یہ صوفی پنا چھوڑ دو۔ صوفی پنے کا یہ مطلب ہے بھئی گھروں آؤ نماز پڑھنے واسطے، سر جھکائے ہوئے، پچھوں ہاتھ بننے ہوئے، تسبیح پڑھ دے آؤ، کوئی گولی مار کے ٹر جائے تے تسی اس نو روک کے پوچھو بھئی گولی پاک ہے کہ پلیت ہے؟ اے دس، میں صوفی ہاں۔ چکندے رہو، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آؤ۔ معاویہ مسجد میں آؤ، کسی مسجد میں جاؤ، باہر دکانوں پہ دیکھو، کوئی ایسا بندہ تو نہیں بیٹھا جسے ہم نہیں پہچانتے؟ وضو خانے میں نظر مارو، کوئی غیر بندہ تو نہیں ہے؟ 5 وقت کے نمازیوں کو نمازی نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں، واقف ہیں۔ کوئی نیا بندہ تو نہیں؟ جمعے کے دن کوئی نیا بندہ تو نہیں؟ ہمارے محلے میں کوئی کرایہ دار تو نہیں آیا؟ نیا کرایہ دار یہ کون ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ کئی جگہوں پہ کاروائیاں ہوئیں، دہشت گردوں نے کرائے پہ مکان لیے ہوئے تھے، محلے والے سوئے ہوئے تھے۔ محلے والوں کو سوچنا چاہیے تھا یہ کون آدمی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ کردار ادا کرے گا تو انشاءاللہ صرف محرم نہیں، پورے سالوں کے لیے انشاءاللہ ملک میں امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہر بندہ کا قدم اٹھائے، خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ میری یہ آپ کو نصیحت ہے، قانون کو کبھی ہاتھ میں نہ لیں۔ کوئی واقعہ ہو جائے، کئی جگہوں پہ واقعہ ہوا، لوگوں نے کہا جی اس نے قرآن کو آگ لگا دی، لوگ شروع ہو گئے جنہوں
مارنا، وہی مار دیا اس کو، نہیں. کوئی ایسی خبر آپ سنیں، آپ انتظامیہ کو مطلع کریں. یہ کام انتظامیہ کا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے. قانون کو ہاتھ میں لینا، خود کاروائی کرنا نہیں. انتظامیہ کے نوٹس میں دیں، انتظامیہ اس بندے کو پکڑے، انتظامیہ اس کی تفتیش کرے اور تحقیق کرے. گجرانوالہ میں ایک حافظ قرآن، اسے موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ کے گھسیٹ کے لوگوں نے مار دیا تھا آج سے 10 سال پہلے. اگر آپ کو پتا 10-12 سال پہلے کی بات ہے. وہ حافظ قرآن تھا. ہوا کیا؟ وہ اپنی بیوی کے پاس باورچی خانے میں بیٹھا ہوا تھا. بیوی ناشتہ پکا رہی تھی اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا، ساتھ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا. پتہ نہیں کوئی ٹھوکر لگی یا بچے کو، یہ جس طرح اس کے ہاتھ سے قرآن گر گیا، گر کے چولہے پہ آ لگا. وہاں محلے کی ایک عورت دیکھ رہی تھی، اس نے باہر جا کے شور مچا دیا، اس نے قرآن کو آگ لگا. لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس کو پکڑ لیا، گھسیٹا، مار دیا. حافظ قرآن، یہ کیا بات ہوئی؟ خود کوئی فیصلہ نہ کریں، انتظامیہ کے نوٹس میں. کوئی ایسی کاروائی دیکھیں، انتظامیہ کے نوٹس میں. انتظامیہ کے ساتھ 100% تعاون کریں. محرم کا مہینہ نازک مہینہ ہے. یہ جو تخریب کار ہیں، دہشت گرد ہیں، دشمن عناصر ہیں، یہ چاہیں گے، ان کی کوشش ہوگی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کوئی کاروائی کر کے ہم ساتھ بچ جائیں اور مسئلہ کیا پیدا ہو جائے؟ شیعہ سنی لڑائی ہے جی، شیعہ سنی فساد ہے جی. تو یہ ان کے لیے سنہری موقع ہے. ہم سب نے مل کر ان کے اس عزائم کو، ارادوں کو ہم نے انشاءاللہ خاک میں ملانا ہے. انشاءاللہ انہیں اس عزم میں، اس ارادے میں ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. کل مغرب کے بعد یہ 9 محرم کا جو پروگرام ہے، یہ پچھلے 31 سال سے ہوتا آ رہا ہے. کتنے سال سے؟ 31 سال سے